انہوں نے اپنے کندھے سے چادر اتاری اور بچھا دی اور حجر اسود اس پہ رکھ دیا، اور چاروں دیواریں جو تعمیر ہوئی تھیں، وہ تعمیر کرنے والے جو قبیلے تھے ان کے سرداروں سے کہا کہ ایک ایک کونا آپ پکڑ لیں۔ سب نے وہ اٹھایا، چادر کو اٹھایا، حجر اسود کو بلند کیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دستے مبارک سے اس کو لگا دیا۔ معاملہ فہمی اس کو ہم کہہ سکتے ہیں۔ آپ دیکھیں، لوگوں کو اتفاق رائے پیدا کرنا، مسائل کی گتھیاں الجھانا، الجھنے لوگوں کو ایک دوسرے سے ملانا، ان کے جذبات کیا خیال کرنا، اور ہم کیا کرتے ہیں؟ دن رات تقسیم۔ تو رسول اللہ کی پوری زندگی جو ہے، آپ دیکھیں وہ ایک پوری زندگی جو ہے ایک پوری تاریخ ہے۔ کیسے پیدا ہوئے؟ پیدا ہونے سے پہلے والد دنیا سے رخصت ہو چکے، 4 سال کے تھے تو والدہ، اور اس کے بعد جو ہے جب انہیں وہ جو عورتیں آتی تھیں، مکے کے شرفا کی روایت تھی کہ دودھ پلانے کے لیے وہ جو عورتیں تھیں مخصوص قبیلوں کی، وہ آتی تھی اور بچے ان کو دے دیے جاتے تھے تاکہ ان کو دودھ پلائیں، اور عورتیں جو آئیں دودھ پلانے والی، اور انہوں نے کہا یہ تو یتیم ہے، پیدائشی، یہ تو یتیم ہے، اس سے کیا انعام و اکرام ملے گا اس کی پرورش کا؟ کسی نے ان کی اس طرف توجہ ہی نہیں کی، ان کی ذمہ داری قبول نہیں کی۔ جو ان کی رضائی ماں ہیں حضرت حلیمہ سعدیہ، وہ بھی بیچاری کچھ مرجھائی ہوئی سی تھیں، کچھ مزمحل تھیں، ان کو بھی کوئی بچہ جو ہے نہیں ملا، ان کو کوئی بچہ نہیں ملا، اور ان کو کوئی آیا نہیں ملی، تو وہ پہنچی، انہوں نے کہا کہ میں یہ بچہ جو ہے لے لوں، اپنے خاوند سے کہا ان کو لے لیجیے۔ وہ بچہ لیا ہے ان سے اور پریشانی میں اٹھایا ہے اور اپنے لے کے روانہ ہوئے ہیں۔ تو پھر کیا کیا اس کی کرامات ہوئی ہیں، کیا کیا معجزے دیکھنے میں آئے ہیں، کیسے ان کی بکریوں میں دودھ میں اضافہ ہوا ہے، کیسے ان کی اونٹنیوں کے دودھ میں اضافہ ہوا، کیسے ان کی گدی جو تھی وہ لاغر تھی، کمزور تھی، جس پہ سوار ہو کے آئی تھی، کیسے وہ دوڑنے لگی ہے، کیسے چلنے لگی ہے، ایک ایسے بابرکت جو وجود تھا ان کا اس نے اپنا اظہار کیا ہے۔ اور پھر جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو واپس لائی ہیں، اور پھر ان کو کہا کہ ہمیں کچھ عرصے کے لیے اور دے دیں، پھر آئی ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی والدہ کے پاس آئے ہیں۔ دیکھیں، اور اس عالم میں کہ وہ جو دائی تھیں حلیمہ، ان کا منظر بدل چکا تھا، ان کا گھر روشن ہو چکا تھا، ان کا برکت سے بھر چکا تھا۔ اور اس کے بعد ان کی جو والدہ ہیں وہ جاتی ہیں اپنے، ان کے شوہر جو تھے عبداللہ، وہ ان کے ننیالی رشتہ دار تھے وہاں یثرب میں، وہیں گئے تھے، بیمار ہو گئے، اور وہیں مارے گئے، اور وہیں ان کی قبر تھی یثرب میں۔ انہوں نے قصد کیا یثرب کا، ایک خادمہ تھی، ایک باندی ساتھ تھی، حبشی عورت، لڑکی، اچھا، اور وہاں مدینہ 10 دن کی مسافت سے مدینہ پہنچی ہیں بیٹے کو ساتھ لے کے، وہاں کچھ عرصہ ٹھہری ہیں، اور واپسی کا سفر کیا ہے تو 2 دن کی مسافت طے کی تھی، تو راستے میں ان کا انتقال ہو گیا، اور وہیں وہ ابوا کے مقام پر ان کی تدفین ہوئی ہے۔ اب بتائیں، ایک چھوٹا بچہ چند سال کا، اور ایک وہ خادمہ کنیز جو ہے وہ لڑکی، اور وہ ان کی سواری، اور تنہا کس بے بسی میں اور کس طریقے سے وہاں ان کی تدفین ہوئی ہوگی، اور کس طریقے سے وہ چھوٹا بچہ وہاں سے روانہ ہوا ہوگا، کیا اس کے جذبات ہوں گے، کیا اس کے دل کا عالم ہوگا۔ ایسے ہی ہے۔ اور پہنچے ہیں تو پھر اللہ نے کہا کہ قرآن نے مخاطب کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ تم بے وسیلہ تھے، ہم نے تمہیں غنی کر دیا، ایگزیکٹلی، اور تمہارا یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی جو ہے وہ اس بات کی شہادت ہے
کہ قوموں کی زندگی میں کیسے تبدیلی واقع ہوتی ہے. وہ آگے بڑھتے چلے گئے, آگے بڑھتے چلے گئے. اللہ تعالیٰ نے غنی کیا اور اس کے بعد دنیا جو ہے ان کے سامنے ڈھیر کر دی, اور اعلان نبوت سے پہلے ہی صادق اور امین کہلانے لگے. صادق اور امین کہلانے لگے, اور پھر فاتح عالم بن کے اوپر اتنی بڑی ریاست مدینہ کی قائم کی, اور مدینہ کی ریاست قائم ہو گئی. تو اس کے باوجود جو رہن سہن تھا وہ کیا تھا؟ سادہ, ایک کمرہ, سادگی. ایک کمرہ تھا جس میں حجرے میں جس میں انتقال ہوا. وہ کھجور کے شاخوں سے اور پتوں سے اور مٹی سے اس کی دیواریں کھڑی کی گئی تھی. اس کی چھت جو ہے وہ اسی سے بنی ہوئی تھی, اور نیچے چٹائی جو تھی جو وہ نیچے بچھی ہوئی تھی. اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں دنیا سے رخصت ہوئے ہیں, اور حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ فتح خیبر سے پہلے ہمیں یہ معلوم نہیں تھا کہ پیٹ بھر کر کھجور کیسے کھائی جاتی. کتنی بڑی بات ہے. اور پھر اللہ نے جب وعدہ کیا تھا, اور وہ کہاں ان کا پرچم لہرانے لگا, کہاں سے کہاں پہنچ گئے. تو ان کی پوری زندگی اس بات کا اعلان ہے اور اس بات کی شہادت ہے کہ اگر آپ اللہ کے احکامات سے جڑ جائیں گے, رسول کی سیرت کو اپنا لیں گے, تو آپ کی مشکلات ختم ہو جائیں گی, آپ کی ناداری ختم ہو جائے گی, آپ کی غربت ختم ہو جائے گی, آپ کی بے بسی ختم ہو جائے گی, اور آپ کو طاقت, دنیا کے خزانے جو ہیں وہ آپ کے قدموں میں ہوں گے, اور آپ دنیا پہ چھاتے چلے جائیں گے اور آگے بڑھتے چلے جائیں گے. جب رسول اللہ کو بشارت دی گئی کہ یہ جو کسرا اور کیسر و کسرا ہے یہ نہیں, یہ آپ ہوں گے, یہ زیر ہو جائیں گے. صحیح. کوئی تصور کر سکتا تھا ایسا ممکن ہے؟ ایسا ہو کر رہا. بالکل سر. ایک پوری سیرت جو ہے, سیرت کا ایک ایک دن اور حضور کا ایک ایک قول, ایک ایک لمحہ وہ ہماری رہنمائی کرتا ہے, ہماری رہبری کرتا ہے. جو حب رسول ہے, ٹھیک ہے محبت کا اظہار کریں, مٹھائیاں بانٹیں, جلوس نکالیں, بگڑے ڈالیں, مگر اس پر کھڑے ہو کر نہ رہ جائیں. یہ پہلا قدم ہے, آخری نہیں ہے. ٹھیک ہے. عشق رسول جو ہے اس کا تقاضا ہے کہ ان کی پیروی کی جائے, ان کے قول کی, ان کے فعل کی, ہر اس کو فالو کیا جائے, اپنے آپ کو ہر روز جائزہ لیا جائے. ٹھیک ہے. ہم رسول اللہ کے کس قدر قریب پہنچے ہیں, کتنے پیروی کر رہے ہیں, کتنا, کیا ہم نے جھوٹ بولا ہے آج, کیا ہم نے دھوکہ دیا ہے, کیا ہم نے ملاوٹ کی ہے, کیا ہم نے سازش کی ہے, کیا ہم نے دھوکہ دیا ہے. یہ سارے سوالات جو ہیں اپنے آپ سے کریں.